بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ یہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا خوف نکال دیتا ہے۔ عقیدہ توحید جس قدر کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان مخلوقات سے ڈرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ مشرک مردوں سے گھبراتا اور قبروں، حجروں اور شجروں سے خوف کھاتا ہے۔ کیونکہ انسان کا عقیدہ کمزور ہو تو اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ سے اٹھ جاتا ہے اور مخلوقات میں نفع نقصان تلاش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق فرمایا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع۔ اے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ المائدہ 76۔ مطلب یہ ہے کہ تم انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی پرستش کر کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، حالانکہ ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ نفع نقصان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بت پرستی کے خلاف دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تم بت اس لیے پوجتے ہو کہ ان سے نفع کی امید یا نقصان کا خوف رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا انہیں پوجنا بیکار ہے۔ اب سفر کا مہینہ ہے تو کئی لوگ سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور کئی ایک نحوستوں کو سفر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کو شرک کی طرف لے جانے والی اعتقادی کمزوریوں میں سے ایک توہم پرستی اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل نہ ہونا بھی ہے۔ توہم پرستی کا شکار انسان اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق پر اعتماد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے یا نفع پہنچا سکتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہنڈیا الٹا کر منڈیر پہ رکھ دی جاتی ہے، گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ مکان یا گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے۔ گویا کالی ہنڈیا اور جوتا نقصان سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جوتا گاڑی کے ساتھ لٹکا دیا جائے وہ تو نظر بد سے بچا سکتا ہے، تو پاؤں میں جوتا ہونے کے باوجود نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے یا چھلے پہنتے ہیں، کالے رنگ کا دھاگا یا ربڑ ڈال لیتے ہیں، یا انگوٹھی میں فیروزی رنگ کے پتھر جسے فیروزہ کہتے ہیں کا نگینہ جڑوا کر پہنتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نیند، جنات و شیاطین اور جادو وغیرہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو بیماریوں کو دور کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری۔ الزمر 38۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اسے رفع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے ایک قاصد بھیجا اور اسے فرمایا، لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ ہر اونٹ کی گردن سے تانت کا ہار کاٹ دیا جائے، یا فرمایا ہر قسم کا ہار کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری 3005، صحیح مسلم 2115۔ راوی حدیث امام مالک فرماتے ہیں، ارا ذالک من العین، میرے خیال میں یہ اونٹوں کی گردنوں میں رسیاں یا ہار یا تانت نظر بد کی وجہ سے باندھی جاتی تھی۔ صحیح مسلم 2115، موطا امام مالک جلد 2 صفحہ 207۔ تمام پرستی کا سلسلہ عرصہ دراز سے قوموں میں چلا آ رہا ہے اور اصلاح و ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا ہے۔ عربوں کے اندر بھی بے شمار قسم کے اوہام و خرافات پائے جاتے تھے۔ جس طرح ہر قوم کے جولا کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں دیوتا، فلاں پیر یا بزرگ کے خلاف اگر زبان سے کچھ نکلا تو فوراً بلائیں آ کر ہمیں لپیٹ لیں گی۔ عرب گھرانے بت خانوں اور صنم قدوں کا روپ دھار چکے تھے۔ دنیا کے تمام کام انہی بتوں سے متعلق سمجھے جاتے تھے۔ مدتوں سے یہ خیال چلا آتا تھا کہ فلاں بت کی پرستش یا خدمت گزاری میں اگر کوتاہی کی گئی تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا، اولاد پیدا نہ ہوگی، باغوں میں پھلنا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ آغاز میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف وعظ شروع کیا تو اکثر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ پاگل سمجھا اور بعض کافر از روئے ہمدردی جھاڑ پھونک کرنے لگے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر اپنے قبیلے میں گئے اور لات و عزیٰ کی مذمت شروع ہوئی تو سارا قبیلہ خوف سے کانپ گیا۔ کہنے لگا، زمام انہیں برا مت کہو، کہیں تمہیں برس جنون اور جزام کا مرض ہی نہ لاحق ہو جائے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 250، 264، 265۔ سنن دارمی حدیث نمبر 660۔ سنن ابی داود 487۔
مختصراً، سند حسن ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد بصارہ سے معروم ہو گئیں تو کفار کہنے لگے کہ لات عزا نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم 7661، سند حسن ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگی دیکھیے کہیں ہمیں ذوالشرا بت برباد نہ کر دے۔ دلائل النبوہ ابو نعیم 191، سند صحیح ہے۔ اس طرح کا اظہار قوم سمود کے متعلق بھی قرآن کریم نے نقل کیا۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی تو وہ کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو، ہود 54۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں پاگل کر دیا، الیاذ باللہ۔ تمام پرستوں کے ہاں قرآن و سنت کے دلائل کارگر نہیں ہوتے، بلکہ ظاہری اور مادی فوائد و نقصان ان کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی راسخ العقیدہ شخص کا کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں اسے فلاں کی مار پڑی گئی، حالانکہ کیا خود ان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا یا بیماری و پریشانی نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو وہ کس کی مار پڑ جاتی ہے انہیں؟ عرب بدو اسلام سے یہ توقعات وابستہ کر لیتے کہ وہ انہیں ہر قسم کے آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کہیں ان کی توقعات کو ٹھیس پہنچتی تو فوراً تمام پرستی کا شکار ہو جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کان الرجل یقدم المدینہ وإن ولدت امرته غلاما ونتجت خیلہ قال ھذا دین صالح وإن لم تلد امرته ولم تنتج خیلہ قال ھذا دین سوء۔ کوئی شخص مدینہ میں آتا تو اگر اس کی بیوی لڑکا جنتی اور اس کی گھوڑی بچہ دیتی تو کہتا کہ یہ نہایت عمدہ مذہب ہے، ایسا نہ ہوتا تو کہتا یہ نہایت برا مذہب ہے۔ صحیح بخاری 4742۔ قرآن کریم کی یہ آیت ایسے ہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ الحج 11۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر مصیبت آ جائے تو فوراً روح برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ مخلصین ارباب فہم پر اس قسم کی عارضی ناگواریوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تاہم عام لوگ تمام پرستی جن کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے وہ اس قسم کے اتفاقی واقعات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبارک پر بیعت کی، اتفاقاً دوسرے دن بیمار ہو گیا تو بیعت توڑنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار منع کیا لیکن اس نے اصرار کر کے بیعت فسخ کر دی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وینصح طیبھا۔ مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے جو میل کو الگ کرتی ہے اور حقیقی جوہر کو خالص کرتی ہے۔ صحیح بخاری 7111، صحیح مسلم 1383۔ الغرض زمانہ نبوت سے قبل عربوں میں بے شمار خرافات پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان فرمایا کہ ان کی کوئی اصل نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادبا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، نہ چوت ہے نہ بدفالی ہے، نہ مردہ کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے، نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ صحیح بخاری 5707، صحیح مسلم 2220۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی تو ایک شخص نے عرض کیا ایک اونٹ کو خارج لگنے سے پورے ریوڑ کے اونٹ خارج زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اگر بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو سب سے پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ یعنی اگر پہلے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے تو باقیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں آئی؟ اسی طرح جب وہ کام کے لیے گھر سے نکلتے تو پرندہ اڑا کر پھال لیتے تھے، دائیں طرف اڑتا تو خوش ہوتے کہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف اڑتا تو واپس گھر آ جاتے کہ کام نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ حامہ سے مراد یہ لیتے تھے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور چکر لگاتی ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی بدروحوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کی۔ اسی طرح عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، بلکہ اس کو سفر کہنے کی وجہ بھی یہی تھی، یہ مہینہ خیر و برکت کے لحاظ سے صفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہم قرار دیا اور اسے شرک کی ایک قسم کہا۔ وہ تمام اوہام جو عرب میں پھیلے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استحصال کیا۔ اوہام پرستی حقیقت میں قوموں کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ یہ اوہام حقیقت کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت سے کاموں میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ غور سے دیکھیے تو
ان کا سلسلہ شرک تک جا پہنچتا ہے اور انسان کو صحیح طریقے عمل سے روک دیتے ہیں۔ بس بیماری میں طب کے قاعدے کے موافق علاج کیا جائے تو مفید ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ تمام پرستی کی بنا پر ٹونے ٹوٹکے کو رافع مرض سمجھتے ہیں اور عاملین کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اوہام کو تصریح اور یقین کے ساتھ باطل قرار دیا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو چاند یا سورج گرہن لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ انہی کی وفات کا اثر ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ صحیح بخاری 1043، صحیح مسلم 915۔ تمام پرستی کا ایک منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب پوری دنیا کا طویل ترین سورج گرہن ہوا۔ پاکستان میں جزوی طور پر سورج گرہن کا آغاز 10:17 پر ہوا اور 3:08 تک جاری رہا۔ اس دوران کراچی کے ساحلی علاقے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو ریت میں دبایا، جبکہ والدین اپنے بچوں کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے کہ تارا ٹوٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ جاہلیت میں آپ اس کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ عرض کیا ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ بڑے شخص کی پیدائش وفات پر ستارے ٹوٹتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔ صحیح مسلم 2229 ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شیرخوار بچوں کے سرانے اس طرح رکھ دیا جاتا تھا جنات انہیں نہ ستانے پائیں۔ ایک دفعہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ الادب المفرد بخاری 912، شرح معانی الاثار تحاوی جلد 4 صفحہ 312، مختصراً سند حسن ہے۔ اہل عرب نظر بد سے بچنے کے لیے اونٹوں کے گلے میں قلادہ لٹکاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کسی اونٹ کے گلے میں قلادہ نہ رہنے دیا جائے۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کام کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تندی وغیرہ کا کوئی قلادہ ہار نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری 3005، صحیح مسلم 2115۔ جو حلائے عرب میں ایسی خرافات موجود تھی تو تعجب کیوں؟ تعلیم سے ناآشنا لوگ اکثر توہم پرستی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے آج کل کے ماڈرن اور تعلیم یافتہ دور میں بھی بے اثر خرافات نہ بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر مختلف علاقوں میں پائی جانے والی خرافات توہمات کو دیکھا جائے تو آج ہم اہل عرب سے آگے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ وہی امت ہے جسے سکھایا گیا تھا کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کسی کو شفا دیتا ہے تو کوئی جن، فرشتہ، انسان اور عدلتا بدلتا موسم اسے بیمار نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو بیمار کرنا چاہے تو سارے حکیم، ڈاکٹر اور عامل مل کر اسے شفا نہیں دے سکتے۔ علاج کی اہمیت اور جائز عملیات کی افادیت سے انکار نہیں، مگر اللہ کا حکم اور مشیت ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی ماہر ترین ڈاکٹر اور مہنگی سے مہنگی دوا مریض کی حالت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں لا سکتی اگر اللہ کا حکم اور مرضی نہ ہو، اور اگر وہ شفا کا فیصلہ فرما دے تو خاک کی چٹکی اور پانی کے گھونٹ سے شفا مل جاتی ہے۔ کیا یہ وہی امت ہے جسے سمجھایا گیا تھا کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان، سمندر اور دریا سب اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہیں؟ ان کا طلوع غروب، حرکت و سکون، روانی اور ٹھہراؤ ان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ ان کا مالک چاہے تو گہرے سمندر کو پایاب کر دے، اور اس کا حکم ہو تو خشک اور جامد پتھروں سے چشمے جاری کر دے۔ ایمان کی یہی پختگی تھی کہ جس نے مسلمانوں کو صدیوں کے توہمات سے نجات دے دی۔ بعض مسلمان دوبارہ جاہلانہ توہمات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نجومیوں، جوگیوں، دس شناسوں اور پیشہ ورانہ عملوں کے آستانے انہی اوہام پرستوں کی وجہ سے آباد ہیں۔ زمانہ اسلام سے قبل کے عرب معاشرے میں پائی جانے والی تمام خرافات آج بے درجہ اتم موجود ہیں۔ مثلا سفر کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے یا کوئی اور خوشی منانے کو غلط سمجھنا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینہ میں کوئی شادی ہوگی تو نقصان ہو جائے گا۔ پرندوں اور جانوروں اور ان کی بولیوں سے نحوست لینا، کوا چھت کی منڈیر پر آ بیٹھے اور بولنے لگے تو سمجھنا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ چھینک آ گئی
تو کوئی یاد کر رہا ہے۔ بے وقت صبح دکانداروں کا کسی کو ادھار سودا نہ دینا کہ اس طرح سارے دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مرغی بانگ دینے کے جرم میں ذبح کی سزا وار ٹھہرتی ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس سمجھنا۔ بچوں کے سروں پر بالوں کی لٹ چھوڑ دینا کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی ہے، اگر اسے کاٹا جائے گا تو بچہ مر جائے گا یا نقصان ہو جائے گا۔ جانوروں کی گردنوں میں رنگ برنگ کی چادریں اور دھاگے باندھ کر درباروں اور مزاروں کے نام پر چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ اگر انہیں کسی نے ہاتھ لگایا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ درباروں اور مزاروں سے کوئی چیز اٹھانے یا وہاں کے درختوں سے کوئی چیز توڑنے کو نقصان کا ذریعہ سمجھنا۔ آنکھ کی پھڑپھڑاہٹ کو مصائب کی دستک سمجھنا۔ جمعہ کے دن عید آ جائے تو اس کو بھاری سمجھنا۔ دلہنوں کو گھر میں داخل کرتے اور رخصت کرتے وقت عجیب و غریب امور، مثلا دروازے پر تیل گرانا، سر پر قرآن کا سایہ کرنا، پاؤں کے نیچے روئی دھرنا، دلہن کے ساتھ لوہا رکھنا وغیرہ۔ حاملہ عورت یا نومولود بچے کی ماں کو فوتگی والے گھر نہ جانے دینا یا اپنے گھر کسی کو نہ آنے دینا۔ نومولود کے سرانے چھری وغیرہ رکھنا۔ دلہن کے آتی اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو اسے منحوس سمجھنے لگنا۔ کسی دن بالخصوص منگل کے دن کسی کام کی ابتدا نہ کرنا۔ جنات نکالنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کرنا۔ نجومیوں، ساحروں اور کاہنوں سے قسمت آزمائی کرانا اس پر مستضاد ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پوری قوم فیشن کی طرح اسے اپناتی ہے۔ اخبارات میں باقاعدہ ہفتہ وار آپ کا دن کیسا گزرے گا کہ عنوان سے پورے صفحے کا کالم چھپتا ہے جس میں قسمت کا حال بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کاہن یا عراف کے پاس گیا پھر اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ مسند الامام احمد جلد دوم صفحہ 429، سنن کبریٰ بیہقی جلد 8 صفحہ 135، سند صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 2230۔ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کو سچا خیال کرتا ہے پھر اس سے مستقبل کے کسی واقعہ کی خبر لینے کے لیے گیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کاہن اور نجومی کی بات پر یقین بھی کر لیا تو کافر ہو جائے گا۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کے کئی طریقے آج کل موجود ہیں، مثلا ہاتھ کی لکیریں دے کر قسمت کا حال بتانا، ستاروں کے ملاپ سے مقدر معلوم کرنا، قرآنی فال نامے اور طوطوں کے ذریعے قسمت نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، جیسے جیسے یہ علم بڑھتا جائے گا جادو بڑھتا جائے گا۔ سنن ابی داؤد 3905، سنن ابن ماجہ 3726، سند حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری 2766، صحیح مسلم 2874۔ ہمارے ہاں پائے جانے والی ایک بدترین توہم پرستی جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے یہ ہے کہ کسی درخت یا جانور وغیرہ کو بابرکت سمجھ کر اس کے ساتھ دھاگے باندھنا، بچوں کو اس پر بٹھانا یا اپنی کوئی چیز اس کے ساتھ لٹکانا، جیسے کہ قبر پر کھڑے درخت کو دیکھا جائے تو بے شمار دھاگے، پرانے کپڑے، مختلف چیزیں اس کے ساتھ لٹکی نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ مزاروں پر لگے درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی پتہ ہماری جھولی میں گرے گا تو اولاد ہوگی۔ اکثر محرم کے مہینے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سیاہ علم لہراتے ہیں یا اپنے بچوں کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھولوں وغیرہ کے ہار لٹکاتے ہیں اور اسے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہ توہم پرستی کی چیزیں تھیں جو ہم نے عرض کر دی اور ہمارے ماحول معاشرہ میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے اعتقاد کا حصہ بن چکی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اسلام میں توہم پرستی کا
کوئی تصور نہیں ہے، یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ ضعف الاعتقادی کا اصل میں یہ باعث ہے۔ اور جو سفر کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ نحوست انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ مہینے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے۔